رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنكرون بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کی اس کی توفیق سے درس قرآن کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ سورہ المائدہ سے درس قرآن کا تسلسل جاری ہے اور سورہ المائدہ کی نیکسٹ مقام سے آج کا درس قرآن آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک نے اس مقام پہ ایمان والوں کو ایک حکم دیا، تعلیم دی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا دینکم ہزوا، کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، ولعبا، اور جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار اولیاء، اور کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو دوستی کے بعد اس کے ساتھ سنگت، صحبت، اٹھنے بیٹھنے کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو شریعت مطالعہ میں چاہے عمل کے اعتبار سے بری صحبت ہو، عقیدے کے اعتبار سے بری صحبت ہو، معاشرتی اعتبار سے بری صحبت ہو، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس بری صحبت اور سنگت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت اور سنگت کے براہ راست انسان کے مزاج، اس کی طبیعت، اس کی سوچ اور فکر پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ اپنا زیادہ ٹائم اونٹوں کے ساتھ گزارتا ہے، یعنی اونٹوں کی سنگت اور صحبت میں رہتا ہے، اس بندے میں ضد زیادہ ہوگی کہ اونٹ میں جو ہے ضد کا جو ملکہ ہے وہ سارے جانوروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اونٹ چرانے والا، اونٹوں کے ساتھ رہنے والا، اس میں اونٹ کی جو ضد کے اثرات ہیں وہ کنورٹ ہوں گے اور وہ ضدی مزاج ہوگا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر جرأت اور بہادری کا ملکہ زیادہ ہوگا کہ گھوڑا جو ہے بہادری کی علامت ہے، تو اس کی بہادری کے اثرات اس کے ساتھ رہنے والے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو بکریوں کے ساتھ زیادہ اپنا ٹائم گزارے گا اس میں صبر کا معنی زیادہ ہوگا، صبر کا معنی زیادہ ہوگا۔ تو یہی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کی صحبت ہو، انسانوں کی صحبت۔ پھر انسانوں میں مختلف قسمیں ہیں لوگوں کی،
اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے، تو ہر بری صحبت جو آپ کے عمل کو خراب کر دے، آپ کے عقیدے کو بگاڑ دے، اس صحبت سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے اور اپنی اولاد کو بچانا بھی ضروری ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں ایک بڑا کمال یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور جب وہ صحابی اپنے بچے کو لے کے جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور یوں ہاتھ پھیرا کہ آقا کریم کے جو دستے مبارک تھے وہ اس کے ماتھے پہ لگ گئے۔ جب حضور کا ہاتھ اس کے ماتھے پہ لگا، جب حضور کی انگلیاں اس کے ماتھے پہ لگی، تو اس نور والے نبی کی نور والی انگلیوں کا اثر یہ ہوا کہ صحابی کے اس بچے کا ماتھا بھی روشن ہو گیا۔ اچھا، جب وہ ماتھا روشن ہوا نا، پھر اس صحابی نے اس بچے کو جو ہے بڑی محبت سے پالا، اس کی اور زیادہ اچھی تربیت کی، اور وہ جو نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے لگی ہوئی تھی اس کو ہر برکت دیکھتے بھی تھے اور برکت بھی حاصل کرتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ بچہ جب جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے تو اس کو صحبت اچھی نہیں ملتی۔ اس وقت کے جو منافق ہوتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں، ان خارجیوں کی صحبت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جو رسول اللہ کے ہاتھ کی برکت اس کے ماتھے پہ ظاہر ہوئی تھی، بری صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ برکت کی نشانی واپس لے تو اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی صحبتوں کا، دوستیوں کا، سنگتوں کا جیسا ہے، کہیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے میں، ہمارے عمل کو، عقیدے کو کمزور کرنے میں کہیں ہماری سنگتوں، صحبتوں کا اثر تو نہیں۔ مثلاً آقا کریم نے ایک واضح ارشاد فرمایا کہ قوم یاتی من بعدی یسبون اصحابی، حضور نے آگاہ کیا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی یسبون اصحابی، وہ میرے صحابہ کو گالیاں دے گی۔ حضور نے فرمایا اذا تلاقوہ، جب تمہارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو، لا تسلم علیہ، ان کو سلام بھی نہیں کرنا، ولا تصلی علیہ، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ولا تمہارے روح، ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا، ولا تمہارے روح اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیمار کرسی بھی نہیں کرنا۔ تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ واضح احکامات ارشاد فرمائے، لیکن ہم نے تو یہاں تک تو یہ ہے نا کہ بھئی جنہوں نے دین کو مذاق بنایا، کھیل تماشا بنایا، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے رویے بھی جو ہے وہ دین کے ساتھ کھیل تماشے سے کام نہیں۔ جب دل کیا دین کی بات کو مان لیا، جب دل کیا اپنی لائف سیدھی کر لی، جس دین کی بات کو عقل نے مان لیا، دین نے قبول کر لیا، اس پہ جو ہے بڑھ چڑھ کر آگے آ گئے، اور جہاں پہ معاملہ تھوڑا مشکل ہوا وہاں پہ پیچھے آ گئے۔ مثال کے طور پر شادی کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بچی کا حق میں کتنا لکھنا، جی شریعت کے مطابق، عزیز شریعت تو علاوہ بہتر کی جتنا شریعت نے کیا ہے اتنا لکھ دے، اور پتہ ہے کہ وہ شریعت میں کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 دن، یعنی گھر سے لے کر شادی حال میں پہنچنے تک، اور شادی حال میں رخصتی کے بعد پھر مطلب کوئی 6 مہینے سال جو رسمیں اور رواج جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، وہاں پہ شریعت کا لحاظ نہیں ہوتا، لیکن دور نمکوں کے وقت شریعت یاد نہیں ہے، بے جا فضول خرچی اور پیسے اڑاتے ہوئے شریعت یاد نہیں ہے، لیکن ناچ گانے کرواتے ہوئے غلط اور بے بنیاد رسمیں ادا کرتے ہوئے شریعت یاد نہیں ہے، وہاں نکاح کے موقع پر جو ہے وہ شریعت یاد آتا ہے، تو یہ بھی تو مذاق ہی ہے۔ تو اس لیے کئی بندے ایسے دھڑنے سے کہہ دیتے ہیں کہ جناب لگتا عرصہ ہو گیا میں صبح کی نماز کرنے نہیں چلتی، باقی نہیں پڑھنی جاتی ہے، صبح کی نہیں چلتی، ٹھیک ہے،
وہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ کیا صبح کی نماز اللہ نے فرمائی ہے اور باقی 4 نمازیں کسی اور نے کہی ہے تو نہیں پڑھتا. تو اس لیے یہاں پر تو یہ حکم ہے کہ جو دین کو کھیل تماشا بناتا ہے اس کے ساتھ دوستی نہ کرو. تو جب ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت ہے تو پھر ہمیں خود کو بھی جو ہے دین کو مذاق بنانے کی ممانعت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، کہ جب تم نماز کے لیے ندا دیتے ہو، اذان دیتے ہو، تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ اس اذان کو مذاق بناتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اور یہ اس وجہ سے کہ ان میں عقل نہیں. اذان جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے تو وہاں پر اذان کا کوئی نظام نہیں تھا، اذان نہیں ہوتی تھی. بس ایک مقررہ وقت پر جو چند صحابہ حضور کی میت میں آئے وہ خانہ کعبہ میں تشریف لاتے، پھر کچھ دن حضرت زید بن ارقم کے گھر میں نماز پڑھتے رہے، وہاں پہ نماز پڑھتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر پھر اللہ کی طرف سے باقاعدہ اذان کا حکم نازل ہوا. اور یہ کیوں ہوا کہ جب مسلمان نماز پڑھتے تو وہ جو ہے اس لگتے وہ اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ کون سی عبادت ہے، لیکن یہ تم نے کیا معاملہ نکال لیا، پچھلے دنوں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور یہ تم نے جو ہے عجیب عجیب سسٹم نکال لیا. تو وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے باقاعدہ اعلان بھی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے. کسی صحابی نے کہا کہ میں آگ جلا دی جائے، پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہو گیا. کسی نے مشورہ دیا نگارہ بجا دیا جائے، کسی نے جو ہے کوئی آواز نکالنے کا، کسی نے صحابہ کی ڈیوٹی لگانے کا مشورہ دیا. یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے پیٹ میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اذان سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو آواز اللہ کے نبی کو سنائی گئی وہی آواز 14 صحابہ کرام کو بھی اس رات جو ہے وہ اذان کی سنائی گئی. پھر حضرت عمر فاروق دوسرے دن آئے اور صحابہ آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہم جب رات کو سوئے تو یہ آوازیں جو ہے وہ ہمارے کانوں میں پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو کہا کہ میں تمہیں جو آواز آئی ہے وہ ذرا پڑھو. تو یہ اذان جو ہے حضرت مقداد نے اور باقی صحابہ نے حضور کو سنائی. تو حضور نے تصدیق فرما دی، تائید فرما دی کہ بالکل یہی الفاظ تھے جو رات حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اذان کے لیے بتا گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو ہے تب سے باقاعدہ جو ہے وہ اذان کو شروع کیا مدینہ شریف میں جا کر. اور پھر جو ہے نماز با جماعت کے لیے جو ہے اس کو ندا کا جو ہے اور اذان کا نام دیا گیا. اور اس کی فضیلت اور نسبت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کا قافلہ آئے گا، وہ اطول الناس، ان کی گردنیں جو ہے وہ لمبی ہوگی اور ان کی گردنوں سے نور کی شعائیں جو ہے وہ میدان قیامت میں بکھر رہی ہوگی. تو وہاں سطح پہ اولیاء انبیاء رسول موجود ہوں گے. وہ جب اس قافلے کو دیکھیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ اہؤلاء انبیاء، کیا یہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں. پھر پوچھا جائے گا اہؤلاء اولیاء اللہ، کیا یہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، اللہ کے ولی بھی نہیں. پھر پوچھا جائے گا اہؤلاء شہداء، کیا یہ شہید ہیں؟ جواب ملے گا رب کی طرف سے نہیں. پھر وہ نبی رسول سوال کریں گے باری تعالیٰ اگر یہ نبی نہیں، رسول نہیں، شہید نہیں، ولی نہیں، پھر ان کی جو گردنیں نور سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ ہؤلاء المؤذنون من امت محمد، یہ میرے نبی محمد کی امت کے اذان دینے والے لوگ. ان آزانوں کا جو ہے اتنا ان کو اجر ملے گا کہ اللہ ان کی گردنوں کو لمبا بھی کر دے گا اور ان میں اللہ کی قیامت کے دن نور بھی پیدا فرما دے گا. اور اس لیے اذان کا دینا ویسے سعادت ہے، ٹھیک ہے، تو جس کو جب ملے وہ اذان پڑھے، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اکیلے بھی اگر آپ کہیں پہ ہیں اور دائیں بائیں سے کوئی اذان کا سسٹم نہیں ہوا تو آپ وہاں پہ اذان پڑھ دیں. جنگل میں، سفر میں، اذان پڑھ کے نماز پڑھی، اس کی الگ سے
برکت ہے، فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے، جہاں جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک شیطان جو ہے وہ ایسے دور بھاگ جاتا ہے جیسے جو ہے وہاں پہ وہ تھا ہی نہیں، وہاں پہ تھا ہی نہیں۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ اذان دینے والے کی اذان جو جو چیز سنتی ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت کی سفارش کرے گی اور گواہی بھی دے گی۔ اور اسی لیے یہ اپنا قبر پر اذان اس لیے پڑھی جاتی ہے، قبر مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، بدعت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اذان قبر پہ پڑھنا جائز ہے کہ جب اذان جو ہے قبر پہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت وہ قبر والا جو ہے وہ منکر نکیروں کے سوال و جواب میں مصروف ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان قبر میں بننے والے کے جوابوں میں بھی مداخلت کرتا ہے کہ یہ بندہ فرشتوں کے آگے جو ہے اللہ اور اس کے رسول تک ایمان کا دعویٰ نہ کرے، اس کو اور جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ تو اس لیے اس وقت بھی اگر اذان پڑھی جائے تو یہ مردے کے لیے جو ہے پیسے نجات بھی بنتی ہے، پیسے برکت بھی بنتی ہے۔ اور صرف اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پریشان آ گیا، آقا نے پوچھا علی خیریت تو ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ایک غم ہے جس کا اثر دل پہ بھی ہے دماغ پہ بھی ہے، پریشان ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، گھر میں جو بھی ہے اس سے اپنے کان میں اذان پڑھا لو، اللہ اذان کی برکت سے تمہارا غم دور فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ کے کان میں اذان پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے اذان کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ نے میرے دل سے غم ایسے دور کر دیا جیسے مجھے تھا ہی۔ اور اس لیے اذان صرف نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس پہ جو کلمات ہے یہ بات ہے یہ آسمانی ہے، اللہ سے نازل کرتا ہے۔ ان کو ویسے بھی روٹین میں مشکل وقت میں مصیبت میں جو ہے پڑھ لینا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کو عقل نہیں ہے۔ اگر وہ اذان کی حقیقت، اس کی حکمت اور اس کی برکت سے واقف ہو جائے تو وہ دین اسلام کا مذاق نہ بنائے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے صحبتوں، سنتوں اور معاملات کو سمجھنے کی اور اذان کی برکتیں حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بالله صلاة دائمة بدوام بالله يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالك نلوذ به سواك عنده الهادي السلام عليم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة رب يسر ولا تعسر وتوفق بالخير وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم۔